لیکن کیا ہے کہ یہ ہماری زندگی میں اللہ کی نافرمانی کا سبب بنتی ہیں. اس لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دو چیزوں کا ذکر کیا، ایک مال اور دوسرا اولاد، کہ تمہیں اللہ کی یاد سے غافل نہ کریں. اس لیے ہمیں کیا کرنا ہے کہ ہمیں اس چیز کا خیال رکھنا ہے کہ ہم جب مال کمائیں تو حلال طریقے سے کمائیں، اور وہ مال ہمارا اللہ کی اطاعت کے راستے میں رکاوٹ نہیں ہو. اسی طریقے سے ہماری اولاد کی تربیت، اکثر کیا ہوتا ہے ہم جو بات کرتے کہ ہم یہ سب کیوں کر رہے ہوتے ہیں، ہم کہتے ہیں ہم اولاد کو ایک اچھی زندگی دینا چاہتے ہیں. حرام کمایا اولاد کی اچھی زندگی بن جائے کہ وہ اچھی یونیورسٹی میں پڑھیں گے، اچھے کالجز میں جائیں گے، اچھی گاڑی ہو جائے گی، اچھا گھر ہو جائے گا. لیکن یہ سارا فیڈ کیا ہو رہا ہے؟ حرام طریقے سے. تو یاد رکھیے کہ جب بھی انسان حرام طریقے سے اپنی اولاد کو پالے گا اور حرام کا لقمہ اولاد کو کھلائے گا تو کبھی بھی حرام کے لقمے سے اولاد جو ہے وہ فرما بردار نہیں نکل سکتی. اور ایکسپیکٹیشن کیا ہوتی ہے کہ ہماری اولاد جو ولی اللہ نکلے. پھر ساری زندگی ان کو نہ یہ خیال کیا کہ حلال تھا کہ حرام جو نے کھلایا ہے، لیکن جب بڑے ہو کے نکلے تو کیا ہوا؟ اللہ کے ولی بن کے نکلے. تو ایک اسٹیٹمنٹ ہے، کیا کہتے ہیں، گاربیج ان گاربیج آؤٹ، کہ جب آپ جب گندگی اندر ڈالیں گے تو گندگی ہی باہر نکلے گی. تو اگر آپ ساری زندگی اپنی اولاد کو اللہ کی نافرمانی کر کے ہم کھلا رہے ہیں، اللہ کی نافرمانی کر کے اپنی اولاد کی خواہشات کو پورا کریں اس وجہ سے کہ ہماری اولاد ہم سے راضی ہو جائے، خوش ہو جائے اور ان کی زندگیاں سنور جائیں، تو یاد رکھیے کہ اللہ کی نافرمانی کر کے کوئی انسان بھی دنیا میں خوشحال اور مطمئن زندگی نہیں گزار سکتا. اس کی زندگی میں کبھی بھی خوشحالی نہیں آئے گی. اللہ کی فرما برداری کریں. وقتی طور پہ تھوڑا مشکل ہوتا ہے، کہیں پہ ڈیسیژنز آپ کو ٹف لینے پڑتے ہیں، لیکن ہم نے اللہ کی نافرمانی نہیں کرنی، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ جو کوئی بھی ایسا کرے گا وہ خسارہ اٹھائے گا، اور وہ خسارہ دنیا کا بھی ہے. یہاں پہ میں نے پہلے بات کی کہ اصل خسارہ کیا؟ آخرت کا ہے. لیکن اللہ کی نافرمانی کے نتائج اور اللہ کی نافرمانی کے جو ریزلٹس اور افیکٹس جو ہیں ہمیں دنیا میں بھی نظر آتے ہیں. ہماری زندگی کے اندر سے سکون نکل جائے گا، ہماری زندگی کے اندر سے راحت نکل جائے گی، ہماری زندگی کے اندر سے خوشحالی نکل جائے گی. ایک بے چین زندگی بسر کریں گے. مال بھی ہو جائے گا، مال بھی بہت اچھا ہے، گھر بھی بہت اچھا ہے، گاڑی بھی بہت اچھی ہے، برانڈز بھی پہنے جا رہے ہیں، سوشل سرکل بھی بہت اچھا ہے، لیکن کیا ہے؟ دل مطمئن نہیں ہے. تو اگر مطمئن زندگی ہی نہیں ہے تو وہ ساری چیزیں کیا ہوتی ہیں؟ بے معنی ہو جاتی ہیں. اس لیے ہمیں کیا کرنا ہے کہ ہمیں اپنے آپ کو بار بار ریمائنڈ کرانا ہے کہ ہم نے زندگی میں جو بھی کام کرنا ہے، مال کمانا ہے تو حلال طریقے سے کمانا ہے، اور حلال طریقے سے کمانے میں بھی ہم نے ایک حد سے زیادہ نہیں جاننا ہے کہ وہ ہمارے اور اللہ کی اطاعت کے درمیان کیا ہو، وہ رکاوٹ بنے. ہم نے اللہ کی نافرمانی مال کے چکر میں کبھی نہیں کرنی. نماز کا وقت ہے تو نماز پڑھیں گے. جب کہیں پہ سچ بول کے سیل کرنا اور جھوٹ بول کے سیل کرنے کا آپشن ہے تو ہم نے کیا کرنا ہے؟ سچ بول کے سیل کرنی ہے. ہمیشہ سچ بولنا ہے، ہمیشہ آنیسٹی سے کام کرنا ہے، اور ساتھ ساتھ اللہ کی باقی چیزوں کو بھی جو اللہ تعالیٰ نے ہم پہ فرض کی ہیں ان کو ساتھ لے کے چلنا ہے. اور اسی طریقے سے ہماری اولاد کے اعتبار سے بھی ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ان کی تمام خواہشات ہم وہ پوری کریں گے جو اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے زمرے میں ہوں گی. جو گائیڈ لائنز اللہ نے دی ہوں اس کے اندر رہ کے ہم نے خواہشات پوری کرنی ہے. اور جو نہیں پوری کرنی، ہمیں اپنی اولاد کو اسٹریٹ اوے بتانا چاہیے کہ بیٹا میں یہ نہیں کر سکتا، یہ کرنے کے لیے مجھے غلط ڈائریکشن میں جانا پڑے گا اور میں نہیں کروں گا. تو جب ہم اس طریقے سے اپنی اولاد کی تربیت کریں گے بچپن سے ہی تو انشاءاللہ وہی اولاد ہمارے لیے دنیا میں بھی سکون کا باعث بنے گی، راحت کا باعث بنے گی، اور آخرت میں بھی ایک صدقہ جاریہ کے طور پہ اولاد ہوگی.